لیکن یہ حیرت انگیز ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے جو اللہ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو فرعون کی سازشیں ہیں اور بربریتیں ہیں، اور اس نے انسانوں کو اس طرح مارا ہے، لیکن ہمارا ارادہ ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے کے ذکر فرمایا، اور یہ ارادہ جو ذکر کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات کہی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے سامنے اس میں مثال کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جن پر ظلم ہو رہا تھا ان کو بھی بتانا تھا کہ اب تمہاری امامت کا دور، تمہاری قیادت کا دور آنے والا ہے۔ ایسے آج 15ویں صدی میں 2026 کا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اب سامنے آنے والی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں دبایا گیا، کچلا گیا، کمزور کیا گیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں، انہیں قیادت سونپ دیں، امامت سونپ دیں، وراثت سونپ دیں، اقتدار سونپ دیں، اور فرعون کو اور حامان کو، ان کے لشکروں کو ان کا انجام دکھا دیں۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو کہ تم نے سید علی خامنائی کو، حضرت علی حضرت حسین کے ایک وارث کو تم نے مارا، اور یہ تم سمجھے کہ ایران کا خاتمہ، ایران کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا بعید ہے ایران سے وہ قیادت سامنے آئے جس کو سنی بھی مانے اور شیعہ بھی مانے، اور تمام حلقے سب کے سب امت اسلامیہ کے اندر تحلیل ہو جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان سامنے آئے اور نئی قیادت جنم لے۔ عالم اسلام ایک قیادت کا محتاج ہے، کاش کہ یہ قیادت ظاہر ہو، ایران سے ہو، لبنان سے ہو، یمن سے ہو، کہیں سے ہو۔ ہماری تو تمنا ہے کہ مکے سے ہو، مدینے سے ہو، وہاں سے اس قیادت کا ظہور ہونا چاہیے، لیکن بہرحال دنیا کے کسی بھی خطے سے یہ قیادت ظاہر ہو، اس قیادت کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور پورے عالم اسلام کو ماننا ہے، اور جو بھی اس میں تقسیم کرے گا وہ فرعونی ہے، جو بھی فرقوں میں بانٹے گا کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو سنی ہے، یہ فلاں، جو یہ بولے سمجھ لو کہ یہ فرعون کا ترجمان ہے، اس کا باقی انسان ہے، اسی کی فوج کا، اس کے لشکر کا یہ ہرکارہ ہے، یہ ان کے خدام میں سے ہے، یہ ٹرمپ کا لونڈا ہے، اور یہ نتنیاہو کا چپراسی ہے۔ جو بھی یہ بات کرے، امت کو تقسیم کرنے کی بات کرے، وہ مولوی ہو، ملا ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، پیر ہو، سمجھ لو دشمن کا ایجنٹ ہے، سمجھ لو کہ یہ گھسپیٹیا ہے، سمجھ لو کہ یہ بدماش، سمجھ لو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ دیر نہ لگاؤ اس کے سمجھنے میں، یہ سمجھ لو گے تو تم قرآن سمجھ لو گے، اسلام سمجھ لو گے، اور پھر اللہ کا احسان ظاہر ہوگا، اور ایک قیادت کے ساتھ امت مسلمہ آگے بڑھے گی۔ آج خلیج کی مملکتوں سے ایران کی ایک لڑائی سی چھڑی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب ہو یا کویت ہو یا امارات ہو یا قطر ہو یا جناب والا اردن ہو، یہ سارے ملک انگریزوں کے ایجنٹ رہے، پھر امریکیوں کے ایجنٹ رہے، اب یہ اسرائیلیوں کے خدام ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آج کچھ حقیقت سامنے آ گئی۔ جب سے ان کا وجود ہوا ہے، ان مملکتوں کا وجود، عمارتوں کا وجود، حکومتوں کا وجود، انگریزوں کے طفیل ہوا ہے، انہوں نے یہ پودے لگائے ہیں، انہوں نے یہ انڈے بچے دیے ہیں۔ اس لیے انہوں نے صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم اختیار کی، کوئی خادم الحرمین بن گیا اور کوئی کیا بن گیا اور کیا بن گیا، اور انہوں نے قبضہ کر لیا حرمین پر، اور حرمین پر قبضہ کر کے پھر ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہجوم کا انہوں نے استحصال کیا، استعمال کیا، اور ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی ہم ہیں محافظ مدینے اور مکے کے اور حرم مکی اور حرم مدنی کے، اس سے بڑا تو کوئی فراڈ ہو نہیں سکتا تھا، کوئی دھوکہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم حرم مکی اور مدنی میں تو بھائی تم سے پیسہ چاہیے، آؤ جناب، یہ بھی ایک ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے، تم اپنا حج کرو، تم نمازیں پڑھو، سر پٹکو اپنا، اس سے ہمیں بحث نہیں، ہمارے ویزے کو بتاؤ اور رقم بتاؤ، اور ہوٹل میں کس میں ٹھہرو گے وہ بتاؤ۔ ہمارے جو ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اسی کا یہ ایک سب سے بڑا حصہ ہے، جس سے ہماری سب سے بڑی آمدنی ہوتی ہے، سال بھر ہوتی، مسلسل ہوتی۔ اب تم ہمارے گھروں میں مت جھانکو کہ ہم ریاض میں کیا کر رہے ہیں، یہ مت دیکھو کہ ہم جدے میں کیا کر رہے ہیں، دمام مزاران میں کیا کر رہے ہیں، وہاں ہماری دوستیاں یہودیوں سے ہیں، عیسائیوں سے ہیں، مجرموں سے، مشرکوں سے ہیں، اور ہم وہاں عیاش ہیں، بدماش ہیں، جو چاہیں کریں، کرنے دو، وہ تمہارا موضوع نہیں، اس پر بولنا بھی نہیں۔ اگر زبان بھی کھولی تو نہ تمہارا حج رہے گا نہ عمرہ، تمہارے لیے صرف جیل کے کالے کمرے ہوں گے۔ یہ حکومتیں